بھارتی دھمکیوں پر آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے، ایوان بالا میں مطالبہ۔ سینیٹر فیصل واڈا نے کہا وزیر اعظم شہباز شریف تحریک انصاف سمیت سب کو ایک میز پر بٹھائیں، 9 یا 10 مئی بعد میں دیکھ لیں گے۔ جب کوئی باہر والا چیلنج کرے گا تو ہم سب ایک ہیں۔ پہلی مرتبہ ہمیں ایک وژنری آرمی چیف ملا، جب سیکیورٹی ان کے حوالے کر دی تو فکر کس چیز کی ہے؟ لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن پر حملہ کرنے والا انتہا پسند بھارتی نیات نکلا۔ ترجمان میٹروپولیٹن پولیس نے بتایا حملاور کی شناخت 41 سالہ انکیت کے نام سے ہوئی ہے۔ ترجمان میٹروپولیٹن پولیس کا کہنا ہے بھارتی نیات شہری پر مجرمانہ نقصان کے تحت کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ انکیت کو کل ویسٹ منسٹر مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ سیکیورٹی فورسز نے پاک افغان بارڈر پر مزید 17 خارجیوں کو ٹھکانے لگا دیا۔ ہتھیار، گولیاں اور دھماکہ خیز مواد برآمد۔ سیکیورٹی فورسز نے کامیاب فالو اپ آپریشن کیا۔ ISPR کے مطابق گزشتہ روز پاک افغان بارڈر پر کارروائی میں 54 خارجی مارے گئے تھے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ نوشکی میں ٹرک اڈے پر تیل سے بھرے ٹینکر میں آگ لگنے کے بعد دھماکہ، آگ لگتے ہی ٹرک دھماکے سے اڑ گیا۔ قریب کھڑے درجنوں افراد جھلس گئے۔ جھلس سے افراد کو اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے۔ اسپتال میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ 7 لاکھ بھارتی فوجیوں کی موجودگی میں پہلگام حملہ سوالیہ نشان ہے۔ واقعے کے تمام پہلو مشکوک ہیں۔ پہلگام میں سیاحوں کی حفاظت کے لیے بھارتی فوج کہاں تھی؟ مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی کا سینٹ میں اظہار خیال۔ کہا پاکستان 25 کروڑ عوام کا ملک ہے اور ہماری افواج لڑنا جانتی ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم پاکستان کا پانی روک لو گے۔ بلاول بھٹو کے بیان کی تائید کرتا ہوں کہ ہمارے دریا میں پانی نہیں تو ان کا خون بہے گا۔ انوار الحق کاکڑ بولے سیکولر بھارت کی شکل تبدیل ہو چکی ہے۔ ہندوتوا سیاست اقلیتوں کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے۔ جان محمد بلیدی نے کہا بھارت میں اتنی طاقت نہیں کہ پاکستان کو کھا جائے۔ سینٹاس معاہدہ بہت بڑا ہے، اس کو آج کل ہاتھ لگانا بھی ممکن نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس آج رات 8 بجے اسلام آباد میں ہوگا۔ وفاق اور سندھ حکومت کی جانب سے نہروں کا منصوبہ ختم کرنے کی تجویز پیش کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ وزیر آبپاشی شریک ہوں گے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں کینال کا مسئلہ آج ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے گا۔ دھرنوں کے باعث لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ وفاقی حکومت نے پہلے 2 مئی کو اجلاس طلب کیا تھا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی درخواست پر وزیر اعظم نے آج اجلاس طلب کیا۔ پاکستانی میڈیا نے بھارت کے جھوٹ سے پردہ اٹھایا، دنیا کو سچ دکھایا تو مودی سرکار گھبرا گئی۔ بھارتی حکومت نے ARY نیوز سمیت پاکستان کے 16 ٹی وی چینلز کی YouTube نشریات پر بھارت میں پابندی لگا دی۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی ARY نیوز سے خصوصی گفتگو، کہا بھارت میں پاکستانی چینلز پر پابندی مودی سرکار کی بوکھلاہٹ کا نتیجہ ہے۔ بھارت اپنی شکست دیکھتے ہوئے میدان چھوڑ کر بھاگ چکا ہے۔ پاکستان کے عوام نے ہر فورم پر متحد ہو کر بھارت کا مقابلہ کیا۔ سچ دنیا تک پہنچانے میں پاکستان کو فتح، بھارت کو شکست ہوئی۔ پاکستان نے بین الاقوامی سطح پر بھارت کا جھوٹ بے نقاب کیا۔ بھارت اپنے جال میں خود پھنس گیا۔ پہلگام واقعے پر دنیا کو مطمئن کرنے میں ناکام رہا۔ واقعے میں پاکستان کا تعلق ثابت نہ کر سکا۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے انکشاف کیا ہے۔ بھارتی وزارت خارجہ میں بریفنگ کے بعد 4 سفارتکاروں نے بھارتی عزائم سے پردہ اٹھا دیا۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق سفارتکاروں نے بتایا بھارت کے پاس ایسے کوئی شواہد نہیں جن سے ظاہر ہوتا ہو پہلگام واقعے میں پاکستان ملوث ہے۔ بھارت اب ماضی کے مبینہ تعلقات کو بنیاد بنا کر عسکری کارروائی کے لیے جواز تراش رہا ہے۔ 5 دن گزرنے کے باوجود بھارت نے اب تک کسی تنظیم کو باضابطہ طور پر حملے کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا۔ چین نے پاکستان کی مکمل حمایت کا اعلان کر دیا۔ پہلگام حملے کی جلد، شفاف اور منصفانہ تحقیقات کا مطالبہ۔ چینی وزیر خارجہ نے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ٹیلی فونک گفتگو میں کہا دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں۔ پاکستان اور بھارت بات چیت سے کشیدگی میں کمی لائیں۔ 2000 کے دوران مقبوضہ کشمیر میں 35 سکھوں کے قتل میں بی جے پی اور بھارتی فوج ملوث تھی۔
بھارتی فوج کے ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل کے ایس گل نے مودی سرکار کی انتہا پسند جماعت کی ایک اور سازش بے نقاب کر دی. بتایا سال 2000 میں امریکی صدر بل کلنٹن بھارت کے دورے پر تھے. اس موقع پر پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے بھارتیہ جنتا پارٹی نے سکھوں کے قتل کی سازش کی، جس کا مقصد امریکی صدر کے سامنے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرنا تھا. بھارت میں ہونے والے تمام دہشت گرد حملے بی جے پی دور حکومت میں ہوئے. بھارتی خاتون نے بی جے پی دور میں ہونے والے دہشت گرد حملے گنوا دیے. کہا کارگل میں خون ریزی کی ذمہ دار بی جے پی، 2002 اور 2017 میں امرناتھ میں یاتریوں پر حملے کی ذمہ دار مودی سرکار ہے. مودی سرکار نے 2016 میں پٹھان کوٹ اور اڑی میں حملہ کرایا. پلوامہ حملہ بھی مودی سرکار کی ایما پر ہوا. خاتون کا کہنا ہے پہلگام واقعہ بھی مودی سرکار کی ہی سیاسی چال ہے. مودی حکومت آتے ہی بھارت اور اس میں رہنے والے خطرے سے دوچار ہو جاتے ہیں. انتخابات قریب آتے ہی بھارت میں اس طرح کے حملے کروائے جاتے ہیں. کشمیر میں 10 لاکھ بھارتی فوج ہے. یہاں تو سوشل میڈیا پوسٹ پر لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے. پھر اتنا بڑا حملہ کیسے ہو گیا؟ ہر بات کا الزام مسلمانوں پر عائد کر دیا جاتا ہے جو اب برداشت نہیں کیا جائے گا. کشمیری بھڑک اٹھے. مقبوضہ کشمیر کے واسیوں کا کہنا ہے کشمیر کچھ لوگوں کے لیے انڈسٹری ہے اور ہم کشمیری خام مال. ہمیں نہیں چاہیے سیاحت، نہیں چاہیے ایسی طرح. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کے ہوتے ہوئے پاکستان کو کوئی خطرہ نہیں. گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا استنبول میں استحکام پاکستان کے عنوان سے تقریب سے خطاب. کہا آرمی چیف چاہتے ہیں پاکستان ترقی کرے. افواج مضبوط ہیں، اسی لیے ہماری سرحدیں محفوظ ہیں. ہم دشمن کو گرانا بھی جانتے ہیں اور معافی مانگنے والے کو چائے پلانا بھی جانتے ہیں. پاکستان کی فضائی حدود کی بندش سے بھارتی ایئر لائنز کو یومیہ 20.5 کروڑ روپے کا نقصان. بھارتی ایئر لائنز کی ہفتہ وار اوسطاً 1200 پروازیں پاکستانی فضائی حدود سے گزرتی تھی. بھارتی جہازوں کو اب کھلے سمندر تک جا کر رخ تبدیل کر کے سفر کرنا پڑتا ہے. مسافروں کی جانب دوسری ایئر لائنز کے استعمال سے بھی بھارتی ایئر لائنز کو نقصان کا سامنا ہے. جولائی سے دسمبر کے دوران پاکستان کی معاشی صورتحال مزید بہتر ہو گئی. عمومی مہنگائی تیزی سے کم ہوئی. کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس سرپلس ہو گیا. آئی ایم ایف کی پہلی قسط کی فراہمی نے زر مبادلہ ذخائر مستحکم کرنے میں مدد دی. اسٹیٹ بینک نے ششماہی معاشی رپورٹ جاری کر دی. مہنگائی میں تاریخی کمی ہو چکی. پاکستان میں مہنگائی بڑھنے کی شرح 60 سال میں سب سے کم ہے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا ہارورڈ یونیورسٹی میں خطاب. کہا روپے کی قیمت میں 3% اضافہ ہوا. 24 سال بعد پہلی بار مالیاتی سرپلس حاصل کیا گیا. پاکستان اہم موڑ پر پہنچ چکا ہے. معیشت بحالی اور تبدیلی کی راہ پر گامزن ہے. وزیر خزانہ کی دنیا بھر کے سرمایہ کاروں کو پاکستان کی ترقی میں شامل ہونے کی دعوت. ایم کیو ایم کا سندھ سے خالی سینٹ کی نشست پر الیکشن لڑنے کا فیصلہ. نگہت حنا مرزا کو وقار مہدی کے مقابلے میں ٹکٹ جاری کر دیا گیا. کہا چاہے ہار جائیں لیکن پیپلز پارٹی کے لیے کوئی میدان خالی نہیں چھوڑیں گے. یہ نشست تاج حیدر کے انتقال کے باعث خالی ہوئی تھی. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا اسلام آباد میں نیشنل پولیس اکیڈمی کا دورہ. تعمیراتی سرگرمیوں کا معائنہ کیا. اعلیٰ معیار کے ساتھ اپ گریڈیشن پروجیکٹ 6 ماہ میں مکمل کرنے کی ہدایت. کمانڈنٹ اکیڈمی کو نیشنل پولیس فاؤنڈیشن کی جانب سے 25 کروڑ کا چیک دیا. محسن نقوی نے کہا 31 برس بعد نیشنل پولیس اکیڈمی کی اپ گریڈیشن کا پروجیکٹ شروع کیا گیا ہے. ہمارا مقصد اسے بین الاقوامی معیار کا ادارہ بنانا ہے. اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے قبل از حج آپریشن آج رات سے شروع ہوگا. عازمین حج کے لیے رات 11 بجے تقریب ہوگی. پی آئی اے کی پہلی پرواز صبح 5 بجے 300 سے زائد عازمین کو لے کر مدینہ روانہ ہوگی. روڈ ٹو مکہ منصوبے کے تحت 4 گھنٹے قبل عازمین ایئرپورٹ پہنچیں گے. اسلام آباد سے 100 سے زائد پروازوں پر 28,000 سے زائد عازمین جدہ اور مدینہ روانہ ہوں گے. مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا سے اسلام آباد میں برطانوی ہائی کمیشن کے وفد کی ملاقات.
बैरिस्टर सैफ ने वफ्द को भारत के बेबुनियाद इल्जामात से आगाह किया। मोदी सरकार के मजमूम मज़ाइम पर रोशनी डाली। बैरिस्टर सैफ का कहना था सूबाई हुकूमत कबायली अजला में सेहत और तालीम पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। बरतानवी वफ्द ने अवामी मंसूबों के लिए और दहशत गर्दी के खिलाफ हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। भारत के खिलाफ और पाक फौज से यकजहती के लिए मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रैलियां। जामिया कराची में वाइस चांसलर खालिद इराकी ने रैली की क़यादत की। कोटली आज़ाद कश्मीर में भी शहरी पाक फौज के हक में सड़कों पर निकल आए। पाक पतन में भी पाक फौज से यकजहती का इजहार किया गया। भारत के जंगी जुनून के खिलाफ पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है। 24 शख्सियात और दिफाई माहिरीन ने पाक फौज के साथ इजहार यकजहती करते हुए कहा, पाकिस्तानी कौम मुसल्लह फौज के शाना बशाना खड़ी है और किसी भी भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। मानसेरा के नवाही इलाके में जीप खाई में गिर गई। बच्ची समेत 4 खवातीन जान बहक, 6 अफराद जख्मी। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। गजा पर इसराइली हमलों में 53 फलस्तीनी शहीद। तादाद 52,243 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इसराइली बमबारी के बायस गजा की 90% आबादी बेघर हो चुकी। इमदाद की मुसलसल बंदिश के बायस कहत का खतरा है। कतरी वजीर आजम ने कहा, नए जंगबंदी मुज़ाकरात में कुछ पेशरफ्त हुई है। ईरान की सबसे बड़ी बंदरगाह पर धमाकों में अमवात की तादाद 40 हो गई। 1200 से जायद जख्मी। धमाके के बाद लगने वाली आग पर 80% काबू पा लिया गया। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। ईरान का 3 रोजा सोग का ऐलान। ईरानी सुप्रीम लीडर का धमाके की मुकम्मल छानबीन का हुक्म। कनाडा में इंतखाबात आज होंगे। पोलिंग 12 घंटे जारी रही। सर्वेज और पोल्स ने लेबर पार्टी की जीत का इम्कान जाहिर कर दिया। वफाकी इंतखाबात में मुख्तलिफ सियासी जमातों के प्लेटफॉर्म से 50 से जायद पाकिस्तानी निजाद उम्मीदवार भी हिस्सा ले रहे हैं। पेशगी वोटिंग के दौरान 73 लाख अफराद वोट डाल चुके हैं। PSL 10 में आज आराम का दिन। कल मुल्तान सुल्तान्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीमें मध्य मुकाबला आएंगी। गुज़श्ता रोज क्वेटा ने पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ 64 रन से कामयाबी हासिल की। 179 रन के ताक़ुब में बाबर 11 PSL की तारीख में अपने कम तरीन टोटल 114 रन पर आउट हुई। मेगा इवेंट के तमाम मैच देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। और PSL का जुनून, क्रिकेट का मकबूल तरीन प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश। आज बनेंगे मेहमान अदाकार आसिम महमूद, खेलेंगे मासूमाना खेल। साबिक स्टार क्रिकेटर्स बासित अली और कामरान अकमल देंगे जानदार तज्जिया। आदि और मुस्तफा चौधरी चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरेंगे।